ان کو لانے والے قصوروار ہیں وہ ان کو لے کر آئے۔ نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے تحریک عدم اعتماد کا ماحول بنا کر پی ایم ایل این کو دیا، اور وہ مختلف چیزیں کہہ رہے ہیں کہ آدھی رات کو عدالتیں بھی جنرل باجوہ نے اس لیے کھولیں کہ عمران خان صاحب آرمی چیف کو سیک کر سکتے تھے، حالانکہ اس رات کو ہم وہیں پہ تھے، ہم نے ایسی چیز کوئی دیکھی نہیں، اور بھی بہت سارے صحافی تھے۔ تو خان صاحب ایکچولی جو لوگ ان کو لے کر آئے تھے، اب وہ ایک اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ایکچولی کبھی رجیم چینج ہوا ہی نہیں تھا، ہم تو عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اور یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا، آپ کا سب سے قیمتی اتحادی مونس علیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سب کو تو جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جا کے، اور وہ تو دریاؤں کا رخ انہوں نے موڑ دیا تھا عمران خان کے لیے۔ دیکھیں عمران، نہیں واقعی جنرل باجوہ نے آپ کے لیے دریاؤں کا رخ موڑا سر؟ میں آپ کو بتاؤں، میں پھر سے میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ بیٹھا ہوں کہ میں جب بڑا ہو رہا تھا نا، یہ اسی گھر میں زمان پاک میں، تو میری والدہ ہمیشہ، میری 4 بہنیں تھیں، میں اکیلا بھائی تھا، وہ ہمیشہ ان کو یہ کہتی تھی کہ مجھے تو اس بیچارے پہ ساری فکر ہے، یہ بڑا ہی سیدھا ہے، یہ ہر قسم کی بات مان لیتا ہے، ہر قسم کو ٹرسٹ کر لیتا ہے، تو یہ تو بیچارہ رول جائے گا دنیا میں۔ تو میں ساری زندگی جب میں اپنی ماں کو کہتا تھا یہ نہیں پتا تھا باقیوں کو بھی رول دے گا۔ اچھا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ساری زندگی اپنی ماں کو کہتا تھا، میں کہا مجھے امی کیا فرق پڑا، جو بھی دنیا کرتی تھی میں تو کامیاب ہو جاتا ہوں۔ میں اپنی ماں کو ہمیشہ کہتا تھا، میں نے کبھی فیل نہیں کیا کہ یہ ایک کمزوری ہے کہ لوگوں کو ٹرسٹ کرو۔ میں لوگوں کو ٹرسٹ کرتا ہوں، اگر لوگ مجھے کوئی بات کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا، کیونکہ میں کیوں اس کے اوپر شک کروں۔ میں اپنے بیٹوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے، یہ ایک دلیر آدمی کی نشانی ہے کہ وہ کسی کے اوپر شک نہیں کرتا۔ یہ کمزور آدمی ڈرتے رہتے ہیں لوگوں سے کہ جی مجھے دھوکہ نہ دے۔ لیکن میں نے پہلی دفعہ، جو میری جنرل باجوہ سے میرے 3.5 سال گزرے ہیں، پہلی دفعہ میں نے ریئلائز کیا کہ یہ کتنی بڑی میری کمزوری ہے، کیونکہ میں اس کو ٹرسٹ کر لیتا تھا۔ جو جنرل باجوہ کہتا تھا میں کہا ہاں ہم دونوں ملک کے لیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، ہمارے انٹرسٹ ایک ہی ہے کہ ملک کو بچانا ہے۔ مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح میرے سے دھوکے دیے گئے، جھوٹ بولے گئے۔ یعنی ہم آخری دنوں میں بھی جب ہمیں پتہ تھا کہ یہ سازش چل رہی ہے، مجھے آئی بی کی رپورٹ آ رہی تھی کہ گیم چل رہی ہے۔ اب آئی بی والا اسٹیٹمنٹ دے گا میں نے کوئی رپورٹ نہیں دی تھی، اس سے بھی نکلوا لیں گے تھوڑے دنوں میں۔ وہ کیا بیچارے نکالیں گے، وہ بیچارہ وہ بھی مجھے ڈر ڈر کے کہتا تھا، چیزیں بتانی شروع کر گیا، مجھے وہ رائٹنگ میں نہیں دیتا تھا، مجھے خود آ کے بتاتا تھا کہ پتہ نہ چل جائے۔ تو وہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ پوری گیم ہوئی ہے، نواز شریف سے ان کی بات چیت چل رہی ہے، انہوں نے پلان بنا لیا ہے، خاص طور پہ جب فیض کو جب ہٹایا تو اس کے بعد ان کی گیم تو چل پڑی تھی، تو مجھے تو پتہ تھا۔ میں جب جنرل باجوہ سے پوچھوں، ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، ہمیں تو یہ۔ میں نے جب آخر میں جب مجھے پتہ چلا کہ یہ، میں نے ان سے یہ پوچھا بھی، میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ بتا دیں، وہ میرے اسلام آباد کے گھر میں، وہ میں نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے سارے اتحادی، ہمارے جو لوگ اپنے ایم این ایز ہیں، وہ سب کو انڈیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ فوج چاہتی ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں۔ تو میں نے، اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نیوٹرل ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں۔ ایم کیو ایم کے لوگوں نے ہمیں چپے دبی دبے لفظوں میں ساروں نے کہا، وہ بیت تو کنٹرول میں ہی ان کے تھی، وہ شزائن بگتی تو ان کے بغیر ہلتا ہی نہیں تھا۔ تو ہمیں تو پتہ، تو ہم حیران کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، ادھر سے اور سگنل مل رہے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ سمجھ جائیں کہ اگر آپ نے اس وقت گورنمنٹ کو ہٹا دیا اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی نہیں سنبھال سکے گا آپ کی اکانومی کو، اور خاص طور پہ یہ چور تو نہیں سنبھال سکیں گے۔ شوکت ترین کو میں نے بھیجا، انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ جناب حالات ہیں، آپ نے اس وقت اگر یہ کر دیا۔ 2 گھنٹے وہ بیٹھا رہا ان کے ساتھ، ایک سمجھایا اس نے سٹیپ بائی سٹیپ کہ اس سٹیج کے اوپر اگر آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لیا، اکانومی آپ نہیں سنبھالی جائے گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ پہلے میں سن لوں، اس کو بھی کہا کہ فکر ہی نہ کرو، کنٹینیوٹی رہے گی۔ اچھا، مجھے بھی کہا فکر میں۔ میں نے ان کو پھر ایک دن کہا، میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ پتہ ہے کہ اب ہمیں سارا واضح ہو گیا کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں، آپ ان کی طرف کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں۔ تو میں نے ان کو کہا مجھے کلیئر کر دیں۔ میں نے کہا میرے سے یہ اب نہ کریں کہ یہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، اور میں نے کہا کلیئر کر دیں آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں۔ اگر آپ نہیں ہیں تو پھر میں اور میری اسٹریٹجی ہے، اگر ہیں تو اور اسٹریٹجی ہے۔
تو انہوں نے کہا وہ کون سی اسٹریٹجی؟ میں نے کہا میں اپنے لوگوں کے پاس جاؤں گا. میں نے ان کو کہا کہ میں ایک جمہوریت میں ماننے والا چاہتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں، یعنی ان کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے، پولیٹکس میں ہونا ہی نہیں چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں ساتھ نہیں آئے کہ یہ آپ جو ان کو ساروں کو کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں. اچھا ٹھیک ہے، ہمارا یہ جو رجیم چینج آپ یہ کہتے کھل کے آ جائیں. میں کب مجھے بتا دیں کہ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر جو میں نے ساری زندگی کیا، میں تو عوام کے کندھوں پہ ہوں. مجھے تو کسی ملٹری نرسری میں نہیں کسی نے پالا تھا نا. بھٹو کو ہمیں پتہ ہے کدھر تھا، وہ ڈیڈی کہتا تھا ایوب خان کو. مجھے اس کا پتہ ہے کہ یہ نواز شریف کو تو جنرل جیلانی نے پالا تھا. میں تو 22 سال اپنی محنت کر کے آؤں، نیچے سے پبلک کو لے کے آؤں. تو میں کہا میں واپس پبلک میں چلا جاؤں گا. میں نے ان کو یہ کہا فکر ہی نہ کرو، ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو جنرل باجوہ نے میڈیا کو بھی کہا کہ میں سب کو گولیاں دیتا تھا. اور بعد میں پتہ چلا کہ میں اکیلا نہیں تھا جس کو لال بتی کے پیچھے لگائے ہوئے تھے، اور بھی بڑے لگائے ہوئے تھے، اور خاص طور پہ ان کے اپنے کولیگز کو بھی. بہرحال ایشو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ہوا یہ سارا اس کے پیچھے ہمیں پتہ ہے ہینڈلرز تھے. اور جب یہ ہو گیا اور جب پتہ چل گیا کہ پبلک آ کے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئے. 10 اپریل ایک پاکستان میں ایک ایسا وقت تھا جس میں کبھی ایسا ہوا نہیں پاکستان کہ پبلک آ کے کھڑی ہو گئی، ایک وہ پارٹی جس کو گورنمنٹ سے نکالا ہے. تو جب آپ کو نظر آ گیا کہ پبلک آ کے ادھر کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ بھی نظر آ گیا کہ لوگ ان چوروں کو نہیں مانیں گے، بلکہ ہمارے ساتھ لوگ اس لیے آئے وہ ان چوروں کی شکلیں دیکھ کے، وہ 3 اسٹوجز کی جب شکلیں دیکھی وہ لوگ ادھر آ گئے. اب جب لوگ ادھر آ گئے، انہوں نے جو اس کے بعد کیا، میرا سب سے بڑا ظلم کیا. جو انہوں نے 7 مہینے ہمارے اوپر جو تشدد کیا، ہمارے اوپر جو انہوں نے جس طرح کی آپریشن کی، میں آپ کو یقین کراتا ہوں کہ جو 25 مئی کو ہوا وہ لگ رہا تھا یہ مقبوضہ کشمیر ہے، یہ پاکستان نہیں لگ رہا تھا. مقبوضہ کشمیر میں عورتیں بچے فیملیز کے اوپر شیلنگ ہوتی ہے، یہاں تو نہیں ہوتی تھی. ہمیں جس طرح مجھے ٹریٹ کیا گیا، میرے اوپر کیسز بنائے گئے، جو مجھے ملتا تھا کہ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے. پوری ایجنسیز ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. ہمیں تو جہاز کوئی نہیں ملتا تھا، لوگ ڈرتے تھے، ہمیں رینٹ پہ جہاز نہیں دیتے تھے. وہ تو شکر ہے میرا دوست دان اسد امریکہ سے آیا، اس کے جہاز اگر نہ ہوتا میں تو ٹریول ہی نہیں کر سکتا تھا. ہر قسم کا انہوں نے ہمارے اوپر جو پریشر ڈالا ہے، جس طرح میڈیا کے اوپر جو دکھاتا تھا. اور یہ اسٹیبلشمنٹ تھی، ناٹ دا پولیٹیکل گورنمنٹ. پولیٹیکل. اچھا، ہمیں جب 25 مئی کو ہم نے یہ پولیس والوں نے ہم نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا، کہیں جی ہمارے سے پیچھے سے پریشر تھا اسٹیبلشمنٹ کا. آپ میڈیا کے ہاؤسز سے پوچھیں، ڈائریکٹلی میڈیا ہاؤسز کو کر کے ڈرا رہے تھے. تو دیکھیں نا، موجودہ ڈی جی ISI ہیں، ISPR والے تو ادھر چلے گئے ہیں، انہوں نے بیٹھ کر دعویٰ کیا، قمر جاوید باجوہ صاحب نے بیٹھ کر دعویٰ کیا کہ ہم تو بالکل پولیٹکس میں ہے ہی نہیں. 1.5 سال سے کوئی کہہ رہے نہیں ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہم تقریباً 1 سال سے نہیں ہیں. تو یہ تو سارا کچھ پولیٹکس میں ہو رہا تھا. دیکھیں میں اب اتنے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں. میں 3.5 سال گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں، مجھے تو پتہ ہے کہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں، مجھے تو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. یعنی اس کے بعد انہوں نے جو کور اپ کیا، یہ سارا کور اپ ہے. تشدد ہمارے اوپر ہو رہا ہے، میڈیا ہاؤسز کو یہ ڈرا رہے ہیں. آپ جیسے لوگ جو صحافی جس طرح ارشد شریف، ان کے پیچھے یہ پریشر ڈال رہے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ یہ تو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. جو انہوں نے تشدد کیا اعظم سواتی کے اوپر اور شہباز گل کے اوپر، دونوں ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے پولیس اٹھا کے لئی، بعد میں انہوں نے پکڑ لیا. جس پولیس اسٹیشن میں مجھے رکھتے تھے، میں بتا دیتا ہوں، آن ایئر بتا دیتا ہوں، جہاں پہ بھی مجھے رکھتے تھے 2 آدمی ہوتے تھے جو نیوٹرل ہوتے تھے، اور پولیس والے ان کی طرف اشارے کرتے تھے کہ اگر یہ نہ ہوں تو ہم آپ کو کمفرٹیبل کر سکتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم آپ کو کمفرٹیبل نہیں. جیل والے، یہ جو اڈیالہ جیل والے، وہ شہباز گل کو کہتے رہے کہ جی وہ ہمارا پریشر ان کا پیچھے کا. سو جو ہمارے پر ہوتا تھا وہ سارے یہ کہتے تھے کہ پریشر پیچھے سے آ رہا ہے ان کی. تو انہوں نے پوری طرح ہمیں دبانے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی. اس لیے میں امید لگا کے بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے، خدا کے واسطے اس ملک کو بچائیں. آپ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ روکو، ابھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید مت کرو اور نشانہ مت بناؤ. نئی اسٹیبلشمنٹ سے ایسا لگتا ہے آپ نے کوئی امیدیں وابستہ کی ہیں. کیا کسی نے کوئی یقین دہانی کروائی ہے صدر پاکستان کو یا کسی اور جگہ پہ کہ اب آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو ماضی میں 8 مہینوں میں ہو رہا تھا،
یا بالکل خاموشی ہر طرف؟ دیکھیں ہم نے بالکل میسج پہنچائی ہے. آپ نے پہنچایا؟ ہم نے میسج پہنچائی ہے. ڈاکٹر الوی نے بھی یہ بات کی ہے کہ دیکھیں اس سے ہوا کیا ہے, 7 مہینے میں کیا ہوا, کیا پارٹی کریش ہو گئی ہے, کیا تحریک انصاف گر گئی ہے, کیا یہ ٹوٹ گئی ہے؟ تحریک انصاف تو اور مضبوط ہو گئی ہے. تحریک انصاف تو آج وہ اللہ کا شکر ہے پاپولیرٹی ہے, پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں تھی ایسے. مجھے ذوالفقار علی بھٹو کے دور یاد ہے, ہم اس کے ساتھ تھے, ہم نوجوان تھے. پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی ایک ایسی ابھری تھی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس سے جو آج پاکستان میں پی ٹی آئی ہے, کبھی پاکستان میں پیپلز پارٹی نہیں تھی. تو ہم تو اٹھتے گئے ہیں, جتنا انہوں نے دبایا ہماری پارٹی تکڑی ہو گئی ہے. اگر میں آزادی ملک آزاد پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں تو میں ایک مضبوط فوج دیکھنا چاہتا ہوں. تو کیا ہم چاہیں گے یہ پاگل پن؟ یہ پاکستان کے دشمن چاہیں گے. یہ وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو پیسے کا پوجا کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, شریف وغیرہ, یہ ان کا انٹرسٹ ہے. آپ نے پیغام پہنچا دیا, ہم نے جواب کیا ہے؟ ہم نے اور میرے خیال میں دیکھیں ان کو موقع دینا چاہیے, نیا سیٹ اپ آیا, ان کو کیا ضرورت ہے. جو آپ کا چلیں میں تھوڑا سا اگر آپ جواب دینا چاہیں تو آپ بتا دیں کہ مونس علائی کو غلط فہمی ہے اس بارے میں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, یا اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی تھی جب آپ کی حکومت جا رہی تھی؟ دیکھیں مونس کا یا کوئی مجبوری ہے؟ نہیں, مونس علائی کا بالکل علیحدہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, ہو سکتا ہے ان کو کچھ اور کہا گیا ہو. نہیں, ان کو کہا گیا ہوگا کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلو, لیکن وہ دوسرا والا جو چلا گیا نون لیگ میں, اس کو بھی کہا ہوگا کہ ادھر چلے جاؤ. اچھا, ادھر بھی نمبر پورے کر دیے تو یہ جو ڈبل گیم چل رہی تھی, ویسے میں آپ کو بتاؤں جتنی ڈبل گیم جنرل باجوہ نے کھیلی ہے نا, یعنی وہ کبھی کسی کو کچھ ہمارے اپنے لوگوں کو کسی کو کوئی پیغام جا رہا ہے, کسی کو کوئی اور جا رہا ہے. عجیب اس کی ویسے ایٹیٹیوڈ دیکھیں. لیکن ہوا کیا اینڈ میں, فائدہ تو نہیں ہوا نا, ایکسپوز تو ہو گئے. اب یہ جو ذلت انسان تو نہیں دے سکتا نا. مجھے یہ بتائیں کہ ہم اللہ میں ماننے والے جو لوگ ہیں, ہمارا ایمان, عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں نا. مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تو اصولاً جو انہوں نے کیا تھا میرے ساتھ, جو میں ایک ڈائری اٹھا کے نکلا تھا پی ایم ہاؤس سے, اس کے بعد اصولاً مجھے ذلیل ہو جانا چاہیے تھا. ہوا کیا, مجھے اللہ نے وہ عزت دی جو میری زندگی میں تصور نہیں تھا ایسی ملے گی. تو اس سے تو آپ کو واضح ہو جانا چاہیے نا کہ اوپر والے کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. آپ جو مرضی کر لیں, فیصلہ وہ آپ کے اعمال کے اوپر کرتا ہے. بے شک اس میں کسی کے تو اعمال غلط تھے نا, جو کہ ذلت ملی ہے. نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ. نومبر میں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر جاتے ہیں. ہمیں تو اس وقت چیزیں پاکستان میں اتنی مشکل نہیں لگ رہی تھی, تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا ماحول کیسے بنایا گیا؟ یعنی وہ تو بہت نارمل حالات تھے. اگر آج کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو آج معیشت بیڑا غرق ہو گئی ہے, پاکستان کے اندر ایک کیوس ہے, پاکستان کی صورتحال. پاکستان 2019 میں آج سے بہتر ہو گیا تھا, تو اس وقت آپ نے ایکسٹینشن دے دی تھی, آج آپ مخالفت کر رہے ہیں. اس وقت آپ کے لیے کس طرح کی گارنٹیز دی گئی تھی کہ آپ دے دیں ایکسٹینشن ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیں کوئی گارنٹیز نہیں تھی. میں نے کوئی گارنٹیز نہ مانگی نہ دی. ہمارے ساتھ اس وقت کوآپریشن 100% تھی. ایک طریقے لبیک والا وہ کھڑا تھا. نہیں, فضل الرحمان بھی پہنچ گیا تھا دھرنے کے لیے. وہ یہ عجیب چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ اب تو ہم پیچھے جب دیکھتے ہیں نا, تو جب کام کروانے ہو تو یہ ایک دم ہو جاتی ہیں چیزیں, آپ ایک دم کوئی کٹ پتلیاں آ جاتی ہیں یہاں سے وہاں سے. خیر وہ تب مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا. وہ علیحدہ چیزیں ہیں. اصل میں سوائے اس کے کہ اس شروع میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں نہیں احتساب کرتے. میں ان کو کہتا تھا, میں نے کہا میری تو پارٹی, میرا تو 22 سال سے ہمارا یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں آپ احتساب نہیں کریں گے, طاقتور کا, کمزوروں کا نہیں, طاقتور کا رول آف لا قائم نہیں ہوگا. کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے اندر انصاف نہ ہو. جو رول آف لا ہے نا جی, کیونکہ میں نے تو باہر کے سسٹمز دیکھے ہوئے ہیں نا, تو آپ اگر آج یہ ملک ترقی کر گئے ہیں, خوشحال ہیں, برطانیہ ہے, یہ یورپ ہے, ان سب میں رول آف لا ہے. کوئی طاقتور قانون سے اوپر نہیں, کوئی قبضہ گروپ نہیں, کوئی تھانے کچہری کی پولیٹکس نہیں, کوئی پلاٹس کے اوپر قبضے نہیں ہو جاتے. لوگوں کو انصاف ملتا ہے, وہ پھر آزاد ہو جاتے ہیں, ان کے حقوق ہیں, وہ آگے نکل جاتے ہیں. میں ان کو یہ سمجھا رہا تھا کہ جب تک آپ ان کو نہیں نیچے لے کے آتے اور یہ اس طرح دندناتے پھریں گے, یہ ملک کو آگے نہیں چلنے دیں گے. میں ان کو سمجھاتا گیا.
وہ کہیں آپ فکر نہ کریں ہم یہ, اور وہ ان سے ڈیلز کرتے رہیں. وہ کبھی کسی کو 2 ہفتے اندر کوئی جیل میں گزار کے وہ پھر باہر آ جائے, گالیاں مجھے نکالے. کنٹرول میرے میں نہیں تھی, نیب تو میرے کنٹرول میں نہیں تھے, وہ تو ان کے کنٹرول میں تھی. یہ مین ڈفرنس تھا. اگر آپ میرے سے پوچھیں نا کہ پرابلم کدھر آ رہا تھا, وہ یہ تھا کہ یہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے, یہ کرپشن کو بری چیز سمجھتے ہی نہیں تھے. تو یہ غلطی آپ سے ایکسٹینشن کی ہو گئی, اور اس کے بعد ساری جماعتوں نے مل کر جب ایکسٹینشن دی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو, جس طرح تمام اراکین پہنچے اور پہنچ کے انہوں نے ووٹ ڈالا, جیسے شادی میں پنجابی میں کہتے ہیں نیوندرا ڈالنے آئے ہیں. تو جس طرح شادی میں لوگ پیسے دینے آتے ہیں نا بڑے آدمی کی شادی میں اپنا منہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں بھی آیا اور میں نے پیسے دیے, اس طرح جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن میں سب نے ووٹ ڈالا. اس وقت آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ باجوہ صاحب نے یہ سارے کیسے اکٹھے کر لیے؟ اس کے بعد تب سے مجھے فیلنگ ہوئی کہ انہوں نے بات چیت شروع کر دی تھی نون لیگ سے. اصل میں ان کی تب بات چیت شروع ہو گئی تھی, جیسے وہ آئے جوک در جوک ووٹ ڈالنے. اور نہیں انہوں نے ان کو ادھر سے میرے خیال میں کوئی ایشورٹی بھی دی ہوگی. ایشورٹی تو خیر وہ سب کو دے دیتے تھے, لال بتی کے پیچھے تو سب لگ جاتے تھے, لیکن میرے خیال میں ادھر سے انہوں نے بات چیت ان سے شروع کی, جو آخر میں پھر جب یہ جنرل فیض کو ہٹایا گیا تب کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے ان سے پھر فیصلہ کر لیا تھا مجھے ہٹانے کا. دیکھیں یہ تو ان کی والدہ سے انشاءاللہ کرائیں گے. ابھی جو ملکی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. حقیقی صحافت کا ارشد شریف ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا حقیقی صحافت کا لمبردار تھا, اور حق سے 1 انچ نہیں ہٹا, بلکہ جان دینی پڑی تو جان دے دی اس نے. تو یہ یادگار کیا ہمارے دلوں میں رہتا ہے. یہ تو صرف ایک دستک دیتی رہے گی یادگار. میں سمجھتا ہوں کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم, جو چلے تو جان سے گزر گئے, رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. یہ ارشد شریف کے لیے میرے خیال ہے لکھا گیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.